وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس کی توفیق خاص سے ہمیں اس وقت سب سے بہترین جگہ میں بہترین اوقات میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمن صاحب زید مجدہ کہ جنہوں نے دعوت دی اور یہاں پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث بیان کرنے کا موقع دیا۔ انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ جتنے بھی ہیں اور یہاں کے اس محلہ کے مقتدی حضرات تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، میرا اپنا طریقہ یہ ہے بیان کرنے کا کہ میں شروع میں 1-2 منٹ ذکر الہی کرتا ہوں، پھر آقا کریم علیہ السلام کی نعت شریف کے 1-2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو میسر ہوا، کوئی خاص نہ وقت اتنا لمبا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ میں نے باقاعدہ کوئی موضوع اتنا تیار کیا ہو، لیکن ہماری جو تقریر ہوتی ہے اس کا تو حسن یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقان او ز خوباں خوب تر، عاشقان او ز خوباں خوب تر، فرمایا کوئی کہے فلانا حسین ہے فلانا حسین ہے، قلندر لاہوری کا کیا نظریہ اور کیا فتویٰ، فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر حسین کون لوگ ہیں؟ جو حضور کے غلام ہیں سچے فرماتے۔ عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر، حسین بھی وہ زیادہ ہیں، جمیل بھی وہ زیادہ ہیں، اچھے بھی وہ زیادہ لگتے ہیں۔ اور آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر علاقے کا فرق، زبان کا فرق، قبیلے کا فرق، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں گھر سے دور ہوں لیکن دوری محسوس نہیں ہو رہی، اگرچہ نام سے میں نہیں جانتا سب کو، لیکن کیا تعلق ہے کہ جو ہمیں خوشی مل رہی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستیم، دل بمحبوب حجازی بستیم، زیجی حق بیک دیگر پیوستیم۔ ہماری نسبت، ہمارا تعلق ہے اسی وجہ سے کہ ہماری محبتوں کا مرکز ایک ہے، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، میرے ساتھ مل کر
جیسے مفتی صاحب نے پہلے سے ہی فرما دیا، جو میرے ذہن میں تھا کہ میں کہوں گا کہ جناب آپ نے کھانے پینے سے روزہ رکھا ہوا ہے، بولنے کا روزہ نہیں ہے کہ بھائی بولنا نہیں، ہاں بولنا منع ہے، فضول نہیں بولنا چاہیے، لیکن مسجد میں بندے کو وقت ملے اور پھر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر تو یہاں پر اپنے دل کو مزید جو ہے وہ روشن کرنا چاہیے۔ اللہ 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 بلبلیں بے نوا طوطیے خوش گلو، بلبلیں بے نوا طوطیے خوش گلو، زمزمہ خواہ ہیں گاتے ہیں نغمات ہو، بلبلیں بے نوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شے ذکر الہی کرتی ہے، یہ بھی شے ہے، یہ بھی ذکر الہی کرتی ہے، یہ بھی شے ہے، یہ بھی ذکر الہی کرتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بلبلیں بے نوا طوطیے خوش گلو، زمزمہ خواہ ہیں گاتے ہیں نغمات ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہو۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ کتابوں کا بھی یہی طریقہ ہے، علماء کرام نے جتنی بھی لکھے ہیں حمد الہی لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام اور نعت شریف لکھتے ہیں۔ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہستی، عاشق رسول، عاشق صادق، کشتے عشق جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جلے ہوئے، بڑے بڑے عاشق رسول آئے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کی ہے، نعت لکھے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا کلام پڑھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فلانے کا کلام۔ ان میں قلندر لاہوری بھی ایک ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور امیر المجاہدین رحمہ اللہ فرماتے تھے یار ہماری بات تم نہیں سنتے کہ یہ داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، کم از کم ان کی بات تو سنو نا، داڑھی منڈا ہے اس کی بات تو سنو، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا فیصلے ہیں اور فتوے ہیں۔ اسی طرح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان عاشقان رسول میں ہیں کہ جن کا کلام پڑھا جائے تو ان کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ علامہ جامی کا کلام۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی نعت شریف فارسی زبان میں، لیکن وہ مشکل نہیں ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ جہاں روشن از جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جہاں روشن از جمال محمد،
جہاں رہو. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. آج کوئی ایک نظریہ پیش کرتا ہے, کوئی ایک جناب فارمولہ پیش کرتا ہے, یہ سب فضول ہے. 75 سال ہو گئے, 76 سال ہو گئے, کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. آخر کار ہمیں جانا پڑے گا قرآن و حدیث کی طرف, دین کی طرف, وہاں روشنی ہے. علامہ اقبال فرماتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اجالا آنا ہے حضور علیہ السلام کے دین. آپ فرماتے ہیں ہس دین مصطفیٰ دین حیات, زندگی گیرت بئی قانون ثبات. آج معیشت متزلزل ہے, اقتصاد متزلزل ہے, ساری باتیں آپ کی متزلزل ہیں. اس لیے متزلزل ہے کہ آپ کی بنیاد نہیں ہے. آپ دعوی اسلام کرتے ہیں اور نگاہ اور نظر آپ نے دوسروں کی طرف رکھی ہوئی ہے. کبھی بھی حضور امیر المجاہدین نے فرمایا انگریز کا قانون انگریز کو فائدہ دے سکتا ہے, وہ مسلمان کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اسلام کا اور نظام ان کا آپ چلائیں اور آپ کہیں کامیابی مل جائے گی. 76 سال میں کامیابی نہیں ملی تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے, اس طرف جانا چاہیے جہاں روشنی ہے. جامی رحمت اللہ علیہ کیا عرض کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ جہاں روشناس از جمال محمد, جہاں روشناس از جمال دلم زندہ شد, دلم زندہ شد از وصال محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں جا فدائے تو یا رسول اللہ, جا فدائے تو یا رسول اللہ. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں کاش کے ہر موئے من زباں بودے در سنائے تو یا رسول اللہ. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک زبان کیا کہ ہم تعریفیں آپ کی کریں. یا رسول اللہ کاش کہ ہمارے جسم کے ہر بال سے آواز نکلتی اور ہم پوری زبانوں کے ساتھ آپ کی تعریف کرتے. اور آگے عرض کرتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی نعت شریف میں یہی ترجمانی کی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک مل جائے, نالین شریف سے لگی ہوئی خاک مل جائے تو شیخ سعدی اس کو سرما بنا دے. گر بیابم بدید سرما کشم خاک پائے تو یا رسول اللہ, جہاں روشنس از جمال محمد. آگے اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب علیہ السلام کافر اور منافق جو آپ کو ستاتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تفسیر میں لکھا ہوا ہے اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا
کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، تو اے لوگوں سنو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی میرا دوزخ میں رہے گا۔ تو ابھی دوست نے سوال کیا مجھ سے، میں نے یہ وہاں پر بیٹھے ان کو بتایا کہ سامنے آ گئی آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں نے کہا جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ سے نہیں بولتے، وہ انہی کتابوں سے بولتے ہیں۔ ہم تو یار ترجمان ہیں، ہم کو بیچ میں آپ رکاوٹ نہ سمجھیں، اپنے اور اپنے محبوب کے بیچ میں ہمیں رکاوٹ نہ سمجھیں، ہم ترجمان ہیں صرف۔ اگر ترجمانی کا حق ادا کرے تو آپ وہ لے کر اور اپنے محبوب سے محبت کریں، اور اگر ہم بیچ میں دیوار اور رکاوٹ بنے تو ہمیں لات مار کے پرا کر دیں، کیونکہ علماء حق کا تو زندگی کا کیا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو، امت کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جوڑ۔ اور مجدد دین و ملت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کشف سے اور الہام صحیح سے یہ بات مجھ پر واضح ہوئی کہ در خدا تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ در مصطفیٰ، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس تک پہنچائیں، وہ بیچ میں رکاوٹ اور حائل نہ بنے۔ حضور امیر المجاہدین نے ایک ایک بات جو کی ہے وہ پتے کی بات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جتنا پیر اور مولوی اپنی محبت لوگوں کو دلاتے ہیں اور اپنے طواف کراتے ہیں، اگر اتنا وہ حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں تو پھر ہر کوئی تیار ہوگا، گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہوگا، تلوار کے لیے بھی تیار ہوگا۔ یہ ہم سے پوچھا جائے گا حضور یہ خطاب علماء کرام سے نہیں ہوتا، یہ عوام سے ہوتا ہے ہمارا خطاب۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے تفسیر روح البیان میں یہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ قیامت کے دن عالم دین سے ایک ایک تقریر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے جو خطاب کیا تھا کس نیت سے کیا تھا خطاب، تیری نیت کے اندر کیا چیز تھی۔ آج تو اگر کوئی چھپا لے، دل میں کچھ اور رکھ کر اور دین کو استعمال کر کے لوگوں سے جو ہے کچھ حاصل کر لے، یا واہ حاصل کر لے، یا جناب کچھ حاصل کر لے، لیکن کل قیامت کا دن تو وہ ہوگا، قرآن مجید فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین بھی بولے گی اور سب کچھ وہ اگلے گی، اور پھر اس دن زبان پر تالا لگ جائے گا اور دل خود کہے گا مولوی کا کہ میں کس نیت سے فلاں جگہ پہ گیا۔ ہم تو حضور امیر المجاہدین کی بخدا کروڑہا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے جو دین اسلام کے رازوں کو سمجھا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے تربیت فرمائی، الحمدللہ میں 2 سال مکمل ان سے پڑھا ہوا ہوں۔ 98-99 میں، اس وقت تک آپ نہیں جانتے تھے عوام الناس ان کو، وہ ایک مدرسے میں پڑھانے والے تھے اور مسجد میں، اس وقت بھی آپ نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ بیٹا اگر دین کا کام کر سکو تو کرو، عزت ہے اس میں، آپ بھوکے نہیں مریں گے، لیکن اگر نہیں کر سکو دین کا کام تو نہ تو اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھو تم، اور نہ دین تمہاری وجہ سے قائم ہے، دین اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کا ہے۔ فرمایا اگر دین کا کام تم سے نہ ہو سکے تو دین کے مداری نہ بنو، باندر لے کے نچاؤ، وہ کمائی تمہاری اچھی ہے لیکن دین کے مداری نہ بنو۔ یہ ان کا سبق تھا کلاس کے اندر، کسی نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا آپ دین کو دین سمجھیں، اور جب ہم گئے کئی ان کے پاس گئے، آپ کا طریقہ کار یہ تھا 3 دن تک آپ مارتے نہیں تھے، فرمایا یہ مہمانی ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں دیکھیں گے۔ ہم نے ان سے ڈنڈے کھائے ہیں الحمدللہ، بانس کا ڈنڈا رکھتے تھے وہ، آپ نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے کس جلال سے بولتے تھے، پھر یہ بھی سوچے کہ وہ مارتے کس طرح۔ بانس کا ڈنڈا رکھتے تھے، یہاں گٹوں پہ مارتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کیا اور سب سے زیادہ میں نے حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ، فرمایا اس میں جو سب سے زیادہ مجھے چیز پسند آئی ہے وہ ان کا درہ پسند آیا، ڈنڈا جو ان کا ہوتا تھا۔
جو وہ کام دکھاتا تھا فرمایا۔ تو سامعین کرام، آپ ایک ہفتے تک تقریباً یہ شعر پڑھا کرتے تھے کلاس میں، گنگناتے تھے، فرماتے تھے کہ اس پر غور کرو۔ کیا شعر تھا ان کا؟ یہ سفر ہے کوئے جانا، فرمایا تمہیں جو والدین نے دین اسلام کے لیے وقف کیا، تو فرمایا تم اس کو خوش نصیبی سمجھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہذا تم دین کو سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ فرماتے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یقین فرمائے جس طرح سے وہ تربیت فرماتے تھے، ہم نے کسی جگہ ایسی باتیں نہیں سنی، اور یہ شعر آپ سنایا کرتے تھے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائے، اس رستے میں قدم قدم پر مصیبتیں ہیں۔ ہم دیکھتے تھے سامعین کرام کہ بھئی علماء کرام کو ہم دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، اچھا بھلا ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے جناب، ان کو نوازا جاتا ہے، تو کون سی بلائیں ہیں دین کے اندر؟ یہ تو جب آپ کے ساتھ ہم چلے تو پھر کچھ جھلک نظر آئی، جب حوالات میں ڈالے گئے ہم، جب جیلوں میں ڈالا گیا، جب طرح طرح کی باتیں ہم پہ جو ہے وہ کی گئیں، تو پھر سمجھ آئی۔ کب سے ہم نے 98 میں ان سے پڑھا تھا، 99 میں، اور سمجھ آئی ہے جناب 2016 17 18 میں سمجھ آئی۔ یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائے، یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائے، جن زندگی ہو پیاری، جن زندگی ہو پیاری، وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، ذکر پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف عرض کرنے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، 27ویں پاری کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا اور تخلیقی انسان کا مقصد بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا۔ یہ عربی کا جو سمجھتا ہوں علماء کرام کہ بھئی کتنی پختہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا آسان اردو میں ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو پہچانے، پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے کہ کس نے مجھے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، ان سب کا ذکر قرآن مجید میں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، وہ ذات جو غیب الغیب ہے، جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، نہ ہم دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر جاگتے ہوئے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری طرف بھیجا، عظیم پیغام کو ہماری طرف بھیجا، اور اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ان دونوں باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ عقل عطا فرمائی انسان، اور عقل کو کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس میں باطنی رسول اس کو کہا گیا ہے۔
یہ باطنی رسول ہے، ایک پیغامبر ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل انسان کو عطا فرمائی ہے، جانور کو شعور دیا ہے، عقل نہیں دی ہے۔ اسی لیے تو سوال بھی انسان سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے کہ اس کائنات کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ پرسوں مجھے ایک ڈرائیور نے کہا، گاڑی کا ڈرائیور تھا، میں حیران ہو گیا، چند منٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا، میرے گاؤں کا ہے، تو جناب وہ باتیں کرنے لگا کہ جناب میں کبھی سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق پر بیٹھا ہوتا ہوں، دوسری مخلوق پر، کبھی درختوں پر، کبھی پتھروں پر، وہ طرح طرح کی باتیں کرتا۔ میں نے کہا یار اس نے پڑھا نہیں ہے کچھ، یہ ہے ڈرائیور جو مشکل سے نماز پڑھتا ہوگا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو غور و فکر کر رہا ہے اس کی دین کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اور احادیث مبارکہ سے ہے، التفکر ساعتاً، ایک گھنٹہ، ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں فکر کرنا اور غور کرنا، یہ 1000 سال عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب غور و فکر کرتا ہے، درختوں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں، ستاروں میں، انسانوں میں، مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، ایک ایک اندام پر غور و فکر کرے، تو جتنی اس کی جو ہے وہ سمجھ سے آتی جائے گی اتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، رب کی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت تب بڑھتی ہے اور بنتی ہے کہ جب معرفت ہو کسی کی، جب پتہ ہی نہ ہو، معرفت نہ ہو تو محبت کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی دی ہے کہ اس سے بھی تم اپنے رب کو پہچانو۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام نہ پہنچا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا، وہیں پر اس زندگی گزاری اس نے، کوئی اس کی طرف پیغام اسلام کا نہیں پہنچا، قیامت کے دن پھر بھی اس سے زیادہ نہیں تو توحید کا سوال ہوگا اس سے کہ یہ بتا۔ اب سوال ہے کہ اس تک تو کوئی پیغام پہنچا نہیں ہے، رب کریم فرمائے کہ جو عقل میں نے تجھے دی تھی اور تو دیکھتا تھا کہ دن ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، سبزے اگتے ہیں، آخر یہ خود سے تو نہیں ہو رہا، کوئی تو ہے کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ یار کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ چکی پیستی تھی، چکی چلاتی تھی ہاتھ سے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتی ہوں کہ وہ ہے۔ پوچھا کس دلیل سے مانتی ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چکی سے پہچانا ہے کہ اس چکی کو جب میں چلاتی ہوں تو چلتی ہے، اگر نہ چلاؤں تو نہیں چلتی، تو جب ایک چکی خود سے نہیں چلتی تو یہ کائنات کیسے چلتا ہے بغیر کسی چلانے والے؟ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اسی سے پہچانا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ففی کل شیء لہو شاہد یدل علی انہ ففی کل شیء لہو عبرۃ، ہر شے کے اندر انسان کے لیے عبرت ہے اور وہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس نے کہا تو مانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی میں نے اسی چکی سے سمجھا۔ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی جب اس چکی کو میں اس طرف سے چلاتی ہوں تو صحیح چلتی ہے، اگر دوسرا بندہ آ کر اس کو اس طرف سے چلائے تو یقیناً یہ چکی ٹوٹ جائے گی۔ تو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا دعوت فکر دیتے ہوئے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کافروں تم نہیں سوچتی، اس پر غور نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی اور ہوتا خدا تو یہ نظام اس طرح رہ جاتا برقرار؟ کبھی تو اختلاف آ جاتا دو کا، پھر جب اختلاف آتا تو پھر نظام ٹوٹ جاتا۔ یہ نظام جو ہزاروں سال سے مسلسل چل رہا ہے
بارشیں بھی ہو رہی ہیں، سبزے بھی اگ رہے ہیں، دریا بھی چل رہے ہیں، پہاڑ بھی قائم ہیں، آسمان بھی قائم ہے، کوئی گرا نہیں آسمان. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چلانے والی ذات ایک ہے. یہ تو ایک بڑی عورت تھی، اور ایک بدھو کے بارے میں جو بدوی دیہاتی شخص تھا، اس نے اشعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فالارض ذات الفجاج والسماء ذات البروج تدلان علی الصانع السمیع الخبیر. ایک بدوی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص نے کہا کہ میں نے رب کو پہچانا ہے تو اونٹ کی مینگنیوں سے پہچانا ہے، میں نے رب کو پہچانا ہے تو قدموں کے آثار سے پہچانا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر اونٹ نہ ہو تو یہ مینگنی نہیں ہو سکتی، اگر اونٹ چلا نہ ہو تو اس کے قدم کے آثار نہیں پڑ سکتے. تو جب ایک مینگنی بغیر اونٹ کے نہیں ہو سکتی، اور مینگنی اونٹ کے وجود کا ثبوت ہے اور گواہی دیتی ہے اور شاہد ہے اور ثابت کرتی ہے اس کے وجود کو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، یہ زمین میں کیوں نہیں غور کرتا؟ یہ زمین، اس کے اندر راستے، یہ سمندر، اس کے اندر راستے، یہ آسمان، اس کے اندر ستارے اور سورج اور چاند، یہ کیا خود سے بنا ہے سب کچھ؟ یہ بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتے. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، پھر پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں. یہی تخلیقی انسان کا مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں پیدا کیا گیا بغیر کسی مقصد کے؟ یہ اتنی کائنات کا پیدا کرنا کیا بے مقصد ہو سکتا ہے؟ انسان ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرے وہ بھی کوئی نہ کوئی غرض رکھتا ہے. خدا کی کام تو غرض سے پاک ہے، لیکن حکمتیں تو ہیں اس میں. بندہ چارپائی بناتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں چارپائی کس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس پر بیٹھا جائے، اس پر لیٹا جائے. اگر چارپائی نام ہو اس کا اور اس پر بیٹھنا نہ ہو سکے، وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو، وہ لیٹنے کے قابل نہ ہو، تو کون اس کو چارپائی مانتا ہے؟ چارپائی کا مقصد تو یہ تھا اور مقصد یہ نہیں دے رہی، مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ یہ چارپائی ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا، مانتا بھی نہیں ہوں. تو جب ایک چارپائی بے مقصد نہیں بنائی جاتی تو پھر اتنا عظیم انسان جو بنایا گیا یہ کیا بے مقصد بنایا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر چارپائی ایسی ہو کہ وہ قابل نہ ہو بیٹھنے کی اور لیٹنے کی، اس کو ہم نہیں مانتے چارپائی، وہ بیکار اس کو کہتے ہیں. تو اگر ایک انسان ہے اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اور خالق کو نہیں مانتا اور اس کی اطاعت اور تابعداری نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا انسان کو کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. کہ کس نے اس کو پیدا کیا، پھر کس لیے اس کو پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ انسانوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون اس کے کہنے پہ چلتا ہے اور کون اچھے اعمال کرتا ہے. اسی لیے یہ زندگی ہے. تو انسان جانے اور پہچانے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور معافی اور استغفار کے بیان میں تو اتنے تک آیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندہ ہو کر، سامنے شرمندہ ہو کر معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں اس سے گناہ ضرور ہوئے ہیں
لیکن آج اس کو خیال آیا ہے اور اس کو شرمندگی ہوئی ہے اور یہ یقین رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنی رحمت ہے اس کی، وہ تو بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان ہمہ وقت دن رات تمہیں بے حیائی اور برائی کی طرف بلاتا ہے، تمہیں کنجوسی پہ آمادہ کرتا ہے، تمہارے دلوں میں بھوک کے وسوسے ڈالتا ہے اور بخل تمہارے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ رب تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنے خزانوں کی طرف تمہیں بلاتا ہے کہ اے بندہ تو اس کے نام پر دیتا رہے۔ اور اسلام کے اندر اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، کہیں بھی جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا کہ جمع کرتے رہو اکٹھا کرتے رہو، ہر جگہ پہ آیا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پر قسم کھانے کو تیار ہوں، حالانکہ زبان نبوت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، فرمایا میں قسم کھانے کو تیار ہوں تین باتوں پہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا تھا، کبھی مال کم نہیں ہوتا، حضور نے قرآن مجید نے بھی فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کا خیر خواہ ہے، وہ تو اس کی خیر چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی 360 اخلاق ہیں، صفات ہیں، عادات ہیں اللہ تعالیٰ کی 360، اور اے ابو بکر جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا ہے اگر ایک عادت بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تجھے تو اللہ تعالیٰ نے 360 کی 360 عطا فرمائے۔ حدیث پاک اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ سامعین کرام فرمایا 360 کی 360 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی 360 صفات اور عادات ہیں، اور ان 360 میں سے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ صفت سخاوت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یقین فرمائیں انسان کوشش کرے ایک اپنے دل کو صاف کرنے کی کہ دل حسد بغض اور کینے سے صاف رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا اے انس صبح ہو یا شام ہو اپنے دل کو صاف رکھ بغض عداوت حسد سے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تیرا دل اس طرح رہے گا تو یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جو میری سنت اپنائے گا وہ میرا عاشق ہوگا، اور جو میرا عاشق ہوگا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ میں اپنا جو اساتذہ کرام سے پڑھا ہے اور کتابوں میں، گناہگار ہم ضرور ہیں، ہر لحاظ سے گناہگار ہیں، اس پر تو بات ہی نہیں ہے، لیکن رستہ تلاش کرنا چاہیے نا بھائی، معافی کا کوئی رستہ کون سا بندہ اپنائے۔ میں خود اتنے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، ان کے اخلاق مبارک کو، میں کہتا ہوں ایک بندہ اپنے دل پر غور کرے اور فکر کرے، توجہ کرے اور کوشش کرے کہ انسان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و عداوت نہ ہو، بس چھوڑ دے بندہ ان باتوں، اگر کوئی کرتا بھی ہے کچھ تو بس اس کو کرنے دیں، اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، ایک اپنے دل کی اس پر بندہ کوشش کرے، اور دوسرا بندہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑی صفات ہیں یہ دونوں۔ سخاوت وہ صفت ہے کہ حاتم طائی گیا دوزخ میں ہے، لیکن حضور فرماتے میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں اس کو عذاب نہیں ہو رہا۔ کافر گیا ہے دنیا سے،
ہے بھی دوزخ میں لیکن اس کو عذاب نہیں ہو رہا. یہ سخاوت کی برکت. حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کا ہر وقت سخاوت، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو کالریح المرسلہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کی سخاوت کا کیا عالم تھا، تیز ٹھنڈی ہوا کی طرح. ہوا چلے نا تو کوئی محروم نہیں رہتا، ہر کسی کو لگتی ہے ہوا. فرمایا حضور علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا. آج اگر وارثان ممبروں میں حراب ہوں اور ان میں حضور علیہ السلام کی صفات نہ ہوں، حضور کی صفت شجاعت بھی ہے کہ جب آپ ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن صحابی کیا فرماتے ہیں کہ جب بات حق کی آتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ لال ہو جاتے تھے. آپ کا غصہ اتنا تیز ہو جاتا تھا کہ پھر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا آپ کے سامنے. جلال و جمال دونوں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ جلیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے. تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل. اللہ تعالیٰ جلیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے. اس کے محبوب علیہ السلام جلیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے. جلال کا جب موقع ہو تو وہاں پر بندہ سر نہ جھکائے، یا وہاں پر جناب بندہ ہاتھ سے نہیں کسی کے سامنے یا دان نہ نکالے. وہاں پر پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میدان میں اترتے تھے، باطل کے سامنے جاتے تھے، پھر اس انداز سے بندے کو آنا چاہیے. ہر صفت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو شجاعت آپ کی صفت ہے، سخاوت آپ کی صفت ہے، علم آپ کی صفت ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ممبر شریف کا وارث بنایا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت، پھر آپ کے صحابہ کرام کی شان و عظمت، آپ کے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے مجھے اعلیٰ اور افضل بنایا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان اللہ اختارنی علی الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ بنایا. اور پھر آگے کیا فرمایا وَاخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. فرمایا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام کائنات پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو افضل بنایا. یہی دین ہے. ان کی شانیں سنیں، پڑھیں، سنائیں، ایسی باتوں میں نہ جائیں کہ جہاں پر جا کر آپ جناب پھر دنگ رہ جائیں، حیران رہ جائیں. ایسے علماء سے بھی بچیں، ان کی تقاریر سے بھی بچیں جو فتنوں میں ڈالیں. ہاں جو شان بیان کرے ان کو سنتے جائیں. صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام عالمین پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو بلند کیا. کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کی. اور پھر آگے کیا فرمایا وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعًا ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فرمایا پھر میرے 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام میں سے رب کریم نے پھر 4 کا انتخاب فرمایا. اور پھر 4 کی ترتیب بھی کس طرح بیان فرمائی ابا بکر و عمر و عثمان و علی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو بس ہمیں اسی طرح صحابہ کرام کو ماننا چاہیے. اہل بیت اطہار کی شان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اپنے رب سے محبت کرو اور محبت یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو، اس کے حکم کو مانو. یہ محبت کا تقاضا ہے. کیوں محبت کرو رب سے لما یغزوکم من نعمہ؟ کیونکہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے.
دنیا میں تھوڑا کوئی احسان کر لے تو اس کے سامنے ہم جناب سلام کرتے ہیں اس کو، اور اس کے جناب شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو سانس سانس پہ زندگی دے رہا ہے، ایک ایک سانس الگ زندگی ہے، نئی زندگی ہے، اور پھر اور نعمتیں دے رہا ہے، پھر اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اور نعمتوں میں جب بندہ غور کرے اور ان پر شکر کرے تو پھر نعمتیں اور زیادہ ہو جاتی اور بڑھتی جاتی، اور جو منعم حقیقی ہے اس کے ساتھ بھی محبت بڑھتی جاتی۔ بندہ غور و فکر کرے، زندگی ایسے نہ گزارے، کوئی بھی چیز سامنے آ جاتی ہے، بندے کو نعمتیں آتی ہیں، اس پر غور فکر کرے ایک منٹ کے لیے، کیا میں اس قابل ہوں کہ اس طرح نعمتوں سے وہ دن رات مجھے نوازتا ہے؟ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے، تم پہ احسان کر رہا ہے ہر وقت۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں رب کا محبوب ہوں۔ جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم رب کو ماننے والے ہیں تو رب تو میں محبوب ہوں رب کا، رب مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر تم مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ لِحُبِّي، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں تمہارا محبوب ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کامل محبت یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق محبوب سے ہو وہ بھی تیرا محبوب، جس چیز کا جس ہستی کا تعلق محبوب سے ہو وہ بھی تیرا محبوب ہو، تو یہ سچی محبت ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے، فرمایا اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو سچا تب مانو کہ وہ حضور کا بھی محبت کرنے والا ہو، سچا عاشق ہو، ماننے والا، اور اگر حضور کی محبت کا دعوے دار ہے تو تب اسے سچا مانو اس دعوے میں کہ وہ حضور کے صحابہ کی بھی محبت رکھتا ہو، حضور کے اہل بیت کی بھی محبت رکھتا ہو۔ آج لوگوں نے اور پیمانے بنا لیے جناب، حب اہل بیت پہ، حب صحابہ۔ حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے، لوگ بولنے لگے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر جیسا ملا، فرمایا نہیں، حضرت عمر کو پر احسان ہے حضور کا کہ حضرت عمر کو حضور جیسے محبوب ملے۔ حضور کو لوگ بیان کرتے ہیں نا حب اہل بیت کے، اس میں پھنسانے کے لیے، اور حضور امیر المجاہدین ایسی باتیں کرتے تھے کہ کوئی نہیں کر سکا۔ فرمایا جو حب اہل بیت کے دعوے دار ہیں ان کا ٹارگٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے، جو صحابہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کا ٹارگٹ اور ہوتا ہے۔ یہ سب حضور کے در سے پھرنے والے ہیں، یہ وہاں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بزرگوں نے تو فیصلہ یہ کیا، شیخ سعدی نے کیا فرمایا، تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچے موجود شد فرع تست، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات آپ کے صدقے سے رب نے پیدا کی ہے۔ کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ان تمام کو اگر رب نے پیدا فرمایا حضور کے صدقے سے پیدا فرمایا۔ حضور امیر المجاہدین جو نکتہ دے گئے ہیں کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو اور کامیابی اور ترقی چاہتے ہو تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انی و محبت کرو، اسی میں پوشیدہ ہے سب کچھ۔ جب صحابہ کرام حضور کے سچے عاشق رسول بنے تو سپر پاور جو ہے ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ آج اور باتیں ہم چھوڑ دیں، آ جائیں میدان میں۔ میں ایک آخری بات سناؤں، ایک پیر اور مرید کا مکالمہ، لیکن وہ پیر کون ہے؟ پیر رومی۔ ان کی کتاب مثنوی شریف کے بارے میں فرمایا مولوی مثنوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو کتاب مثنوی شریف آپ نے لکھی ہے مولانا روم نے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ جس طرح قرآن عظیم قصوں سے اور عبرتوں سے اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے،
آپ کی کتاب بھی اس طرح نصیحتوں سے بھری ہوئی. وہ پیر رومی اور مرید کون ہے؟ مرید ہندی ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے گر سکھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں ایک دو اشعار ان کے پڑھ لوں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ ابروئے ماز نام مصطفیٰ. علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل پیدا ہی حضور کی محبت کے لیے کیا ہے، اور ہمیں اگر آج عزتیں ملی ہیں جناب، کسی کو سیادت کی نسبت ملی ہے، کسی کو علم کی نسبت ملی ہے، کوئی وارثان منبر و محراب ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ، کوئی سمجھے نا. آج بڑے دعوے دار ہیں، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی سائنسدان بن جائے گا. کیا علامہ اقبال نام ہو تو مجمع البحرین تھے، ان کا تو دینی مطالعہ دیکھے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے. جو راز اقبال نے بیان کیے ہیں وہ ہم جیسے ہزار مولوی اکٹھے ہو جائیں جناب وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتے. علامہ اقبال فرماتے ہیں فکر انسان بت پرستے بت کرے، ہر زمان در جستجوئے پے کرے. اقبال کہتے ہیں انسان جو ہے نا فطرتی طور پر، اور اس کی سوچ جو ہے نا یہ بت پرست ہے، یہ ہر وقت بت تراشنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کوئی بت تراشو اور پھر اس کو سجدے کرو. لوگ ہوتے نہیں ہیں جناب، ہر 5 سالے پر نئے کا انتخاب کرتے ہیں، ہر 5 سالے پر نئے کا جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر جناب کسی اور کے ساتھ تعلق جوڑنے کچھ اور مفاد حاصل ہو جائے. فکر انسان بت پرستے بت گرے، بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، تراشتا بھی ہے، تلاش بھی کرتا ہے اور پھر اس کی پوجا کرتا ہے. ہر زمان در جستجوئے پے کرے، ہر وقت کسی نہ کسی بت کی تلاش میں رہتا ہے. اقبال کہتے ہیں بندہ بندے کی غلامی کرے، فرمایا یہ تو کتا پن سے بھی نیچے کا کام. علامہ اقبال فرماتے ہیں خوئے غلامی سے خوئے سگاں خوار ترست من ندیدم کہ سگے پیش سگے سرخم کر. علامہ اقبال فرماتے ہیں آج تک میں نے ایسا کمزور کتا نہیں دیکھا کہ اس پر کوئی طاقتور آیا ہو اور اس نے پھر سر جھکایا اس کے سامنے، لڑ نہیں سکتا، کم از کم دانت تو دکھاتا ہے اس کو. اور انسان کے سامنے جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے. اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے جناب دین دیا، جنہوں نے سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت دی، اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اور ان کے فرامین کو چھوڑ کر اور پھر انسان کو جو ہے اپنا وہ بت بنا لے. فرماتے ہیں یہ کتے کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے، اور غلامی سے بھی نیچے کی چیز بتاؤں. علامہ اقبال فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. علامہ اقبال فرماتے ہیں غلامی سے بھی نچلے درجے کی جو ہے وہ بتاؤں چیز، وہ کیا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اسلام کا اور رب پر یقین نہ ہو، بندے دین پر یقین نہ ہو. صحابہ کرام جو اٹھے تھے، حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں، ان کے پاس 2 طاقتیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا. وہ کیا تھی؟ الزہد والیقین. دنیا سے بے رغبتی، دنیا ان کی نگاہ میں سونا اور خاک ایک برابر تھے، بے رغبتی، اور پھر دوسری بات یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل تھا کہ کافر نے ان سے پوچھا تمہارے بچوں کا پیچھے کیا حال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اس کو ان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اللہ جانے. یہ ہے الزہد والیقین. آج اس چیز کی کمی ہے، ہم دنیا کے عاشق بن گئے اور رب پر وہ یقین نہیں رہا جو ہونا چاہیے. تو پھر ہم خوار ہیں، ذلیل. کفر جو ہے، کفر کی کیا جرت تھی کہ وہ ہم ذلیل اور رسوا کرے. رمضان شریف کا مہینہ اور وہ جہاں فلسطینیوں پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے. ہندو کی کیا جرت ہوگی جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، وہ مسلمان کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن مسلمان بھی مسلمان ہو تو جب اپنے محبوب، علامہ اقبال فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے دنیا نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، تجھے اپنے محبوب حقیقی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تجھے بیگانہ کر دیا ہے.
تجھے اپنے محبوب سے بیگانہ کر دیا ہے. آج ہمیں جناب گھنٹوں تقریریں کر کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ختم نبوت بھی کوئی چیز ہے, ناموس رسالت بھی کوئی چیز ہے. روٹی کپڑا مکان کہیں تو ہر ایک کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے, ناموس رسالت کی بات کریں تو پھر جناب سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ کس چکر میں بول رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, میرا یہاں سے کیا مقصد ہے, ایک دن کا آیا ہوا ہوں. لیکن بات تو وہی کروں گا جو رب رسول کی ہے, جو کھلاتا پلاتا ہے. ہاں جی سامعین کرام, مرید ہندی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کا فیصلہ یہ ہے زاں کی ملت را حیات از عشق اوز برگ و ساز کائنات از عشق اوز, فرمائے کائنات کے اندر اگر رنگینی نظر آتی ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا منظر ہے. آپ فرماتے ہیں ہس دین مصطفیٰ دین حیات, زندگی گیرت بئی قانون ثبات. یہ تمہارے سارے تزلزل ختم ہو سکتے ہیں, نہ تم کسی کے سامنے جھکو گے, نہ بکو گے, نہ ذلیل اور رسوا ہوگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مبارک صحیح طریقے سے پکڑ لو, سچے دل سے حضور کے غلام بن جاؤ. جتنا ہمارا دعویٰ ہے اتنی دلیل ہماری مضبوط نہیں ہے, اتنا ثبوت ہمارے پاس عشق کا نہیں ہے. جتنا دعویٰ ہے نا, اگر اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت بھی آ جائے نا تو پھر ہم مومنین بن جائیں گے. سامعین کرام, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آخر میں یہ بات کروں کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا, میں نے اپنے پیر سے سوال کیا, پیر اس کو کہتے ہیں جیسی پیر رومی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پیر کا معنی کیا ہے. پیر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرمائے, فرماتے ہیں شیخ آنس کے بقوت نظر باطن زنگار دنیا دل مرید ببرد. شیخ اسے کہتے ہیں, کامل اسے کہتے ہیں انسان کو جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو کہ اس کی باطنی قوت اتنی مضبوط ہو, روحانیت اتنی مضبوط ہو کہ وہ کسی پر نگاہ کر لے اور توجہ کر لے تو اس کی نگاہ کے اندر سونا اور خاک ایک برابر کر دے. سونا اور خاک ایک برابر کر دی اس کی نگاہ میں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے میں بتاؤں تیرا رہنما کون ہو سکتا ہے؟ جس کی پگڑی ہو, جس کی داڑھی ہو, جو بڑی تقریریں لچھے دار کرتا ہو وہ ہے, جو تسبیحاں زیادہ پھیرتا ہو وہ ہے, جو ہوا میں اڑتا ہو وہ ہے تیرا امام. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے ان نالیوں کے چکر سے نکال لے, جو در رسول پر تجھے پہنچا دے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. یہ نہیں کہ تجھے میں ہوا میں اڑاؤں, میں تجھے جناب حضور کی زیارت کراؤں اس طریقے سے اور اس طریقے سے, نہیں, موت کے توپ کے سامنے تجھے لے جائے کہ ہاں ادھر جان کی قربانی دو, جو ہی پھندے پر تم جھولو گے آگے حضور خود سنبھال لیں گے تجھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے وہ جدید و قدیم دونوں پڑھے ہوئے تھے. اگر کوئی دین کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ان کی آپ اشعار صرف پڑھیں کہ ان کے ایک ایک شعر میں کتنے فلسفے ہوتے ہیں, قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے. اور اگر کوئی دنیاوی تعلیم کا دعوے دار ہے تو پھر ان کی وہ تعلیم بھی دیکھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے, اور یہ روحانی طور پر ان کے پیر ہیں, زمانہ تو الگ الگ ہے, کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ دین اسلام کی مجھے حقیقت بتائیں, کاروبار خسروی یا راہبی چیز آخر غایت دین نبی. یہ بتائیں اے پیر و مرشد, یہ بتائیں کہ حضور کا جو دین حضور ہمیں دے گئے ہیں, کیا یہ دین کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم غاروں میں چلے جائیں, محرابوں کے اندر بیٹھ جائیں, چلا گاؤں میں اندر ہو جائیں, بالکل دنیا کی طرف پیٹھ پھیر دیں, جو کچھ ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, یہ بن جائیں تب ہم بزرگ ہیں دیندار ہیں, یا یہ ہم کرپٹ بن جائیں اور دھوکے سے اور دھاندلی سے جناب جیت کر
اور پھر ہم آگے جناب بادشاہی ہاتھ میں لے لیں. کیا یہ حضور کا دین ہے یا یہ ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کیا جواب دیا اپنے پیر نے. فرمایا مصلحت در دین ماں جنگو شکو مصلحت در دین عیسیٰ غار کو. فرمایا اے مرید نہ تو حضور دین جو دے کے گئے ہیں نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ غاروں کے اندر بیٹھ جاؤ. وہ حضرت عیسیٰ کا دین تھا کہ اپنی ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے جاؤ, چھپ جاؤ کہیں پر, ایمان بچا لو. حضور ایسا دین نہیں دے کے گئے کہ تم غاروں کے اندر چھپ جاؤ اور دنیا ظالموں کے حوالے کر دو. اور نہیں, حضور نے یہ دین دیا ہے کہ تم چور اور ڈاکو اور تم دین کے غداروں کے ساتھ اور لٹیروں کے ساتھ تم اکٹھے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر تم حکومتیں چلاؤ اور بناؤ. یہ بھی نہیں ہے. مصلحت در دین ما جنگو شکو. حضور جو دین دے کے گئے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, میدان میں حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اگر تمہیں کوئی آئے مقابلے میں تو اسے یہ کہو تم ادھر آؤ ظالم, ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. حق کے لیے جان بھی دو, حق کے لیے مال بھی دو, حق کے لیے اولاد بھی دو, حق کے لیے وقت بھی دو, اور میدان میں آ کر حضور کے دین کو تخت پر لے آؤ. بتاؤ لوگوں کو کہ عدل کیا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے, فرق کتنا ہے عدل اور ظلم میں. جھوٹ اور سچ کا فرق کرو لوگوں کے سامنے, دھوکے بازی اور ایمانداری کا فرق کرو لوگوں کے سامنے. یہ ہے تو تحریک لبیک تو الحمدللہ اس مشن پر نکلی ہے کہ نہ ہم غاروں میں چھپنے والے ہیں, اس کو ہم بزرگی نہیں سمجھے. اڑے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں ان کو اڑنے دے, جو پاؤں پانی پہ تیر رہے ہیں تیرنے دے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو حضور جس دین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے, آقا علیہ السلام پر تیر برسائے گئے, آقا علیہ السلام کے ساتھ 3 سال تک قطع تعلق کیا گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی مصیبت نہیں آئی, کون سی تکلیف نہیں دی گئی آپ کو, کس لیے دی گئی کہ آپ نے حق و باطل کا فرق کیا, آپ نے جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کیا. اسی وجہ سے دنیا دشمن بن گئی تھی, ورنہ یہی کافر ان کو صادق و امین کہتے تھے. ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین زید مجدہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک لوگ آپ کو اچھا کہیں گے جب تک آپ حق کی بات نہیں کریں گے. بڑا بزرگ ہے جناب, بڑا مولوی ہے, بڑا بزرگ ہے, 40 سال ہو گئے جناب, حضرت نے ایسی دین کی زندگی گزاری ہے جناب, کوئی اس سے خفا نہیں ہوا, تو اس سے تو بڑا منافق ہو ہی نہیں سکتا. حضور سے لوگ خفا ہوئے, صحابہ سے خفا ہوئے, اور ہم سے خفا نہ ہوں, ہماری ان سے بھی اعلیٰ اخلاق ہے. آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر سے پوچھا, مولانا روم سے, پیر سے پوچھا, دیکھیں نا یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ نہیں ملتی کہیں. فرمایا میں نے پوچھا کہ پیرو یہ بتاؤ, دین میں ہر کسی نے جناب پگڑیاں سجائی ہوئی ہیں, آستانے سجائے ہوئے ہیں, مدرسے سجائے ہوئے ہیں, بنائے ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ظالموں کے ساتھ ہر دور میں مل جاتے ہیں, ان کی گود میں چلے جاتے ہیں, دعوے جو ہوتے ہیں ان کے بڑے دینداری کے, ایک وہ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جیلیں کاٹتے ہیں. ہر وقت ان پر جناب مصیبتیں ہوتی ہیں. یہ بھی مولوی, وہ بھی مولوی, یہ بھی بزرگ, وہ بھی بزرگ, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو مانیں, کس کے پیچھے جائیں. فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے پیر و مرشد سے, پھر انہوں نے جواب دیا مجھے. میں نے کیا سوال کیا کہ اے شریک مستی خاصان بدر, میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اے پیر و مرشد ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ صحابہ بھی پڑھتے تھے, منافق بھی پڑھتے تھے, داڑیاں بھی ایک جیسی, پگڑیاں بھی ایک جیسی, نماز بھی ایک ہی صف میں پڑھتے تھے, تو پھر کیا ہوا؟ بدر میں چلے گئے, کچھ 1.5 میل بھی نہ چل سکے. یہ کیا وجہ تھی, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. فرماتے مجھے پیر و مرشد نے بتایا, بال بازاراں سوئے سلطان برد, بال زاغاں را بگورستان برد. فرمایا تو نے دیکھا نہیں ہے, شاہین کے بھی پر ہیں, گدھ کے بھی پر ہیں, چیل کے بھی پر ہیں, کبے کی بھی پر ہیں. پر ایک جیسے ہیں, وہ بھی اڑ رہا ہے انہی پروں سے, وہ بھی اڑ رہا ہے, پر ایک جیسے ہیں, لیکن فرق مزاج کا ہے. فرق مزاج کا ہے کہ شاہین کا مزاج اعلیٰ تو وہ بادشاہوں کے ہاتھ پر جا پہنچا, بادشاہ اس کو اس طرح لے کے چلتے ہیں. اور کبے کا مزاج چونکہ پلیت اور گندا تھا تو وہ جناب مردار پہ جا پہنچا دیا, انہی پروں نے اس کو پہنچا دیا. فرمایا اس سے تو دھوکہ نہ کھا,
کہ یہ بھی مولوی ہے اور وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی استانہ دار ہے وہ بھی ہے، تو آپ فرق نہ کر سکیں، بلکہ آپ اس کو اچھا کہیں جو ہر دور میں جناب جس کی حکومت بنے جناب ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ان کے قصیدے شروع کریں، پھر ان کے قصیدے پڑھو۔ دیکھا ہے ہم نے 3-4 دور تو ہم نے دیکھے ہیں، اور انہی چہروں کو دیکھا ہے، ایک کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ، جدھر ہوا چلے اس طرف جناب چلے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے ایسے ایک زمانہ ساز پیر کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا دیکھا کر جہاں سے مطلب مفاد پورا ہو اس طرف چلا گیا۔ تو لوگ کہیں پھر جناب کدھر چلے گئے ہو؟ تم کہو جناب میں نے لنگر غوثیہ چلانا ہے، میں یہ لنگر نہیں چلا رہا، یہ آستانہ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ مدرسے میں نہیں چلا رہا۔ تو سامعین کرام ہمیں فرق کرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث کون ہیں حقیقی، کیونکہ علماء سو علماء حق یہ آ رہے ہیں اول سے اور قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ پرسوں میرے ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں ہمارے پارٹی تحریک لبیک کے، ان کے دونوں فیس بک جناب بین کر دیے گئے، کہتے ہیں مجھے نامعلوم سے فون بھی آیا نمبر سے کہ جناب تیرے اس بندے سے اتنی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا واہ بھائی ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے پاس کیا؟ اور بات ان کی دیکھیں سوچیں یہ کیا وجہ ہے آخر؟ کون سا ہم نے وعدے کا نقصان کیا ہے؟ کون سا ہم نے ریلوے کا نقصان کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب تم حق بات کرو گے تو اس دن سے پھر دشمن تمہارے ظاہر ہو جائیں گے۔ میں آخر میں نعت شریف کے 1-2 شعر پڑھ کر اس پر جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہوا میں معذرت چاہتا ہوں۔ ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونیا، ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار ونیا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار ہے، تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تا ولی کروں، تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تا ولی کروں، عرش تے تو نا گھنے ات میں چمیندار ہے، عرش تے تو نا گھنے ات میں چمیندار ہے، لوگ پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمہ لائی ہو۔ ہم بھی پڑھتے ہیں حج نمازاں نہیں پڑھتے، لیکن اس سے اشارہ کس طرف ہے کہ جو اپنے حج اور نمازوں پہ اتراتے ہیں ان کو یا اللہ اس طرف رہنے دے، ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق اور غلام بنا۔ لوگ پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمے لائی ہو، میں تیرے محبوب دے سیرے سنے دار ہے، میں تیرے محبوب دے سیرے سنے دار ہے۔ اور آخر میں اپنی مادری زبان کی بھی 1-2 شعر پڑھ دوں۔ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، اور کوئی بھی سمجھنا ہے نا قربان کی سمجھ تو آتی ہے، بھیا فیض آباد پہ لے جا یا ایک جگہ لے جا یا دوسری جگہ۔ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، ستاپ محبت میں دازڑو نور ہم دیر وادان شام،
شکر دے کریم رالا ستامین دا راکنے زار میں خانہ دان ستالو درخ کلی خانہ دان شاہ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شام جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نے شمل رہ جائے گا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔